بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور وزڈم چینل کی دی سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گزشتہ قسط کے پارٹ نمبر 2 میں آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے۔ یہ 3 اپریل 1979 کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لا علم تھے کہ یہ ان کے زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ موصول ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائنیں کاٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے، تو انہیں جواب دیا گیا میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ملاقات 11:30 بجے شروع ہوئی۔ بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلاخوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھی، بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بیگم بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کے درمیان آہنی سلاخیں حائل تھی۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا جی سر، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ کرنل رفیع الدین کی مشہور زمانہ کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں ایک رحم کی اپیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق 3 اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی سیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کرنل رفیع الدین جو مصنف ہیں ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بیگم بھٹو جنرل ضیاء الحق جو کرنل قذافی اور برطانوی وزیر اعظم کی بھٹو سے متعلق اپیل اور درخواست رد کر چکے تھے، ان کے نام رحم کی اپیل کرنا چاہتی تھی۔ کرنل رفیع الدین کے مطابق یہ اطلاع اس وقت کے ایس ایم ایل اے بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف کو پہنچا دی گئی۔ رحم کی اپیل کی اطلاع جب جنرل ضیاء الحق تک پہنچی تو ایک اعلیٰ افسر کو نصرت بھٹو سے ملنے سہالہ ریسٹ ہاؤس بھیجا گیا، جہاں بھٹو نے انہیں صدر کے نام ایک تحریری درخواست دی۔ انگریزی میں تحریر کردہ ایک صفحے کے اس خط کا وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے کی اپیلوں کا نکلا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ شاید یہ خط بھی آج بھی کسی ریکارڈ میں موجود ہو۔ برسوں بعد میجر جنرل خواجہ راحت لطیف نے بھٹو پر کتاب لکھی تو اس خط کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا۔ 6 بج چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد، سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جنرل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو میں طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا، اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع الدین سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد
انہیں ادراک ہو چکا تھا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع الدین کو مخاطب کیا، رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ جواب میں افسر نے کہا، آخری حکم مل چکا ہے، اب آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کس وقت، کب؟ کرنل رفیع الدین نے 7 انگلیاں اٹھائیں، جناب 7 گھنٹے کے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے مشقتی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پراسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے، مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر ایک میت کو غسل دینا ہے، پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹڑی میں دھکیل دیا گیا، جہاں تارا مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا، مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر اور پیٹرو میکس کا بندوبست کیا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا، مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ پھانسی گھاٹ کی سمت سفر وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو پر نقاہت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشقتی عبد الرحمان آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی، مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھ کڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا، فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبا دیا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے
کہ اس وقت جنرل ضیاء بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ پاکستان میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں آئے ہوئے شاہ فیصل اور معمر قذافی وزیر اعظم بھٹو کے ساتھ حضرات بھٹو کی موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھی اور پنڈی جیل دونوں سے کٹ چکے تھے، شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار گئی اور 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی خبر نشر کی۔ بعد کی کہانی تاریخ کا حصہ۔